رجحان اگر آپ ایک دفعہ اس کے دماغ میں ڈال دیں گے، ایک محفل میں ہفتے میں 3 محفل ہوتے ہیں، ایک محفل 2 محفل میں نہیں، بس 3 میں لگے نہیں آ سکتے تو ایک میں، تو اس سے اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری شرح سے کتنی دلچسپی اور کتنا عمل ہو رہا ہے، وہ جائزہ لینے کا موقع رہے گا۔ بلکہ بعض کو ایسے کرانے رہے گی کہ جہاں شاید ماں باپ کو جو ہے لڑکے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ پولیس چبوترا آپریشن کے نام سے نوجوانوں کو جو ہے چبوتروں کو سفر کر کے لے جائیں۔ پھر یہ تو چلنا ضرورت نہیں ہے، معلوم نہیں کہ آپ اخبارات کتنا بڑا کرتے ہیں، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ کسی دن کے اخبار میں خطر، خون، غالب گری، چوری، ڈاکہ، زنا، ہر قسم کے جرائم میں نام آتا ہے تو زیادہ تر آتا ہے۔ اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اردو اخبارات پہ بھی تفصیل میں نہیں جانتے، لیکن موقع ملتا ہے بعض دوسرے اخبارات کو جو ان کو جو ہے چاہے کوئی مسئلہ سے ہو، آگاہ کرنے کے لیے ہو یا حفاظت کے لیے ہو، وہ شان بات کے جو ہے وہ فوٹوز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس قسم کے خودکشی، پتہ ہے آپ کو دیگر سزا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، خودکشی بھی آ رہا ہے، خودکشی میں بھی نام آ رہا ہے، پہلے خودکشی میں نام نہیں آتا تھا، خودکشی میں بھی نام آ رہا ہے کہ 3 والے خودکشی کر رہا ہے۔ بہرحال میں زیادہ بولنا تو جو ہے میرے لیے اس وقت سے مناسب نہیں ہے، کیا کردمان کے لیے ہم ہمارے قابل قدر مفتی صاحب کو سننے کے لیے بیچے ہیں۔ اور ایک اعلان کر دو آپ کو، ہمارے مئی کے مہینے میں جو شریعت کے محافل ہو رہے ہیں، یہ ہے 7 کو اور ایک ہے 14 کو۔ 7 اور 14 کو ہمارا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں مفتی صاحبان کو خدمت دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کے مقدار کے بارے میں وہ رہنمائی کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں 2 یا 3 مفتی صاحبان ان محافل میں موجود ہیں، اور فرداً آپ کے مسائل کو الگ ٹیبل پہ تخلیہ میں سنیں گے۔ تخلیہ کے معنی کسی دوسرے کے سامنے نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اپنا جس طریقے سے کسی راز کی بات بولتے ہیں نا، تو اس طریقے سے فرداً آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کے زکوٰۃ کتنی لازم ہے، کیا آپ کے احساس ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی مدت کسی چیز کے اوپر۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، انہیں مفتی صاحبان سے میں نے سیکھا ہے، آپ کی فصل جنوری میں کٹ گئی یا کرایہ 1 سال کا جنوری میں آ گیا، لیتے 1 سال کا کرایہ جمع ہو گیا جنوری میں، کیا خرچ بھی کر لیا آپ سے جو بھی ہے، تو وہ 1 سال کے کرایہ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، وہ فیبرری میں آپ کو تحصیل کر دینا پڑتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، جنوری فیبرری میں جب لازم ہوتے ہیں تو وہ سب زکوٰۃ کے روک لیتے ہیں، رمضان کا انتظار، اور رمضان مئی کے مہینے میں آتا ہے، تو کہاں تک ہم مخبوضہ نہیں ہوئے کہ جنوری سے مئی کے مہینے تک غریب کا پیسہ اپنے جیب میں رکھے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کا ہے، مستحق چاہے وہ کسی کیٹیگری میں آتا ہو، لیکن مستحق کا پیسہ آپ کو کیا آتا ہے، آپ جیب میں رکھیں یا بینک میں رکھ کے انٹرسٹ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دو تو زیادہ ثواب، تو ثواب آپ کس کا حکمت کے لیے چاہتے ہیں۔ جنوری کی بار جب ہو گیا تو جنوری فیبرری سال بھر میں جب زکوٰۃ لازم ہو گئی تھی، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سال بھر کا آپ حساب کر کے ایک دن بیٹھ کے نہیں کہ آمدنی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دے رکھا ہے، وہ ثواب زیادہ نہیں، ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ وہ 1 سال مدت ختم ہو گئی تو آپ وہ پیسہ غریب کا رکھ کے آپ اس کے اوپر مستحق نہیں فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مولانا کا وقت میں لینا نہیں چاہتا، پہلے 5 منٹ ہو گئے ہیں ان کی اجازت سے جو میں نے کیا تھا۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان 2 7 اور 14 کو جو موجود رہیں گے ہمارے مفتی صاحبان بڑی مہربانی سے دور سے تشریف آتے ہیں، اصل کا مغرب رہتے ہیں۔ دیکھیے خواتین، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی پر ہے، خواتین پہ سونا چاندی جو بھی بتاتے ہیں مقدار
اس کے اوپر دینا ہے، وہ چاہے عورت کے پاس ہو یا مرد کے پاس ہو، وہ اس میں بات نہیں ہے، کوئی شرح میں کمی نہیں ہے۔ آپ ان سے سنیں گے اور اس دن آپ ایسے اپنے لوگوں کو لائیے جو غافل ہیں اور اس میں زکات میں اب ہم خیرات کرتے رہنا، کیا جگہ میں جائیں گے صاف کریں، اللہ بھی صاف کر سکتے یہ کما سے میں آج کے خطاب کے لیے مولانا سے گزارش کروں گا تو شہر شریف پر تشریف لائیں اور واقعہ معراج کے بارے میں جو کچھ ہمیں سبق آموز باتیں سنی ہیں سنائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ محترم معزز و مکرم حاضرین کرام و ناظرین اعزام، اس وقت جو عنوان آپ حضرات کے لیے دیا گیا تھا وہ واقع معراج اور ہمارے لیے راہ عمل، یہ عنوان اس لیے دیا گیا کہ عام طور پر ہم لوگ معراج کا واقعہ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزے سے سرفراز کیا گیا ہے، ہم ان واقعات کو سنتے ہیں اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران جو حالات پیش آئے ہیں، معراج کی رات میں مختلف علماء کرام مقررین اعظام سے ہم وہ باتیں سنتے تو ہیں، لیکن اس واقعے سے ہمارے لیے ہماری زندگی میں کیا راہ عمل ہونا چاہیے، عام طور پر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ آپ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سن میں واقع ہوئی ہے، اگر سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو سال کے اور پھر مہینوں کے تاریخ کے اعتبار سے فرق نظر آئے گا، لیکن تمام مؤرخین سیرت نگار اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ طائف کے بعد واقع۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج طائف کے بعد ہوئی ہے، تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار اور حمایتی چچا خواجہ ابو طالب کا وصال ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف میں بغرض تبلیغ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور فرشتے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ طائف کے درمیان جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کے درمیان ہی اس بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے، تو ہمیں اس سے یہ راہ عمل ملتا ہے، عمل کے لیے یہ راہ ملتی ہے کہ انسان اگرچہ کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ داعی ہے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تواضع کی انتہا کر دی. تو حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی انتہا کر دی تو اللہ رب العزت نے بھی وہ مقام رفعت عطا فرمایا جہاں دیگر انبیاء تو درکنار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ مقام رفعت نصیب نہیں ہوا. سدرۃ المنتہا پر جب پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے پیغمبر آپ آگے جائیے، اس سے آگے جانے کی مجھے ہمت نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے میرا داخلہ یہیں تک فرمایا. تو جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کے خاطر، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، تو تواضع اگرچہ کہ دیکھنے میں انکساری تذلل کا نام ہے، لیکن آدمی جب اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف لوگوں کی نگاہ میں بلکہ حقیقی طور پر بھی اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے معراج کروا کر یہ بتا دیا کہ اگر زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہو اور زمین والے تمہاری اطاعت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو آسمان والوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، آسمان والوں نے استقبال کیا ہے. اور پھر اس معراج کے واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا. بعض روایت کے اندر 3 پیالوں کا تذکرہ ہے جس میں پانی کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا. تو اس وقت کہا گیا کہ آپ نے دین فطرت کو پا لیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ راہ عمل ملتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ہیں، اپنے خطاب کے دوران کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی شخص امریکہ سے یہاں پر آیا تھا اور اس نے جو ہے اسلام کی تحقیق کے لیے جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے یہ کہا کہ آپ اپنی فطری طور پر جو آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات جن چیزوں کو اچھا کہتی ہے اس کو ایک کاپی میں لکھیے، اور جن چیزوں کو آپ کی فطرت آپ کی ذات جو ہے متنفر ہوتی ہے، اس سے گھن محسوس ہوتی ہے، ان کو اپنے کاپی کے اندر لکھیے. تو وہ صاحب جو ہے تقریباً 50 سے زائد 60 کے اندر تو کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں. تو حضرت نے بتایا کہ جو چیزیں اس شخص نے لکھا تھا کہ 1 سے لے کر 60 کے قریب تک شریعت نے اس میں سے کسی کی طرف جو ہے غلط طور پر وہاں پر انتظار نہیں کیا بلکہ شریعت کا تقاضا بھی وہی ہے. اسلام جو ہے یہ فطری طور پر ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے. اسی لیے جو چیزیں جو قوانین آج بھی لاگو ہوتی ہیں کوئی شریعت کے تصادم نہیں ہوتی ہے الا یہ کہ اگر حکومتیں جو ہے خود فطرت کے خلاف کوئی حکم لے کر آئے. تو اس لیے اس واقعے کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا ہے تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ اسلام فطری طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے اور فطرت جو ہے اگر اس کو کوئی شکل دی جائے تو وہ شریعت بن جائے گی. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ رب العزت نے اسی پر تو لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. پھر اس واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوا ہے جو قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی بتایا گیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. ان دونوں مسجدوں سے سفر کروانا یہ دراصل مساجد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. آج ہم لوگوں نے مساجد کو صرف عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد ہی سب کچھ ہوا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے صحابہ اکرام کو وعظ و نصیحت بھی فرماتے.
وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلم بھی آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی گفتگو فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اپنے قافلوں کو رخصت فرماتے، لشکر کو روانہ کرتے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مسجدوں کے ستون سے ان قیدیوں کو باندھا تھا جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو اس لیے باندھ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عبادت کا مشاہدہ کرے اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی محبت پیدا ہو، ان کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ آج ہم مساجد میں صرف ایسے وقت آتے ہیں اس وقت جماعت بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اور پھر نماز کا اختتام جیسے ہی ہوتا ہے ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے مساجد کا جو بنیادی کردار ہے اس کے تغافل کا نتیجہ ہے۔ آج بھی مدارس کی اور مساجد کی اہمیت مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے پاس ہے، اسی لیے وہ لوگ جو ہے مدارس میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور مساجد کے اندر بھی مداخلت کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی فرد کے عنوان سے مسجد کے اندر یا مدرسوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کی اہمیت لوگوں کے نزدیک ہے کہ ایک ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب کرنے والا خطیب لوگوں کے دلوں کو گھیر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو فرماتے ہیں کہ جب آپ بات فرماتے تھے تو ایسی تقریر فرماتے تھے جیسے آپ جدا ہونے والے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، مساجد کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر لے جایا گیا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج کروا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہر مسلمانوں پر ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اسی ذمہ داری کا احساس حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ انہوں نے دشمنوں کے چنگل سے اس کو آزاد کرایا اور مسلمانوں کو وہاں پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم اخبارات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو انتہائی دردناک خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ سعودی کے جو ولی عہد ہیں، جو آئندہ چل کر وہاں کی کمان سنبھالنے والے ہیں، انہوں نے یہودی بستی کو تسلیم کر لیا۔ اب تک کسی عرب حکمران کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ جو ہے ان لوگوں کے وجود کو تسلیم کر لے، لیکن ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے تو دوسرے لیکن اپنے ہی جو ہے اس کے وجود کو تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی جناب نبی کریم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور ہم مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، اور ہم اس کو آزاد کرا کر ہی انشاءاللہ ہم جو ہے سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، اس سے ہمارے لیے یہ راہ عمل ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں کوئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احادیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن قیامت آپ کا نزول ہوگا، تو وہ اپنی شریعت پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس کی ہی دعوت دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو امامت کروائی گئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میں انبیاء علیہ السلام کا افضل ترین ہوں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر صادق آیا ہے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرما کر کہ اب یہاں پر روئے زمین پر رہنے والے تمام جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سن لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے اب امام ہیں، ان کے اب پیشوا اور مقتدا ہیں، اور آپ کی اتباع ہی میں نجات ہے۔ اگر اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور امامت میں نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی ہیں اور آپ امام ہیں۔ اسی طریقے سے اب پوری دنیا کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور جو تمام شریعتیں پہلے نازل ہوئی تھی اللہ رب العزت نے پہلے ان کو اتارا تھا، وہ اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ اگر ان کے لیے راہ عمل، راہ نجات اگر کوئی چیز ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد اقصی لے جایا گیا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کو اپنا دعوت کا مرکز بنایا تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج کروا کر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ دونوں انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 25 سے زائد پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث سے 1 لاکھ سے زائد پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر جن انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروایا گیا ہے وہ مخصوص انبیاء علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، وہاں پر یہ ہمیں اس سے یہ عمل ملتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے وطن اصلی یعنی جنت سے نکالا گیا ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا ہے، ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن اصلی یعنی مکہ مکرمہ سے نکالا جائے گا۔ ہجرت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں پیغمبروں سے ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے ان سے دشمنی کی تھی اور ان کو طرح طرح سے ستایا تھا، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد یہاں اطراف و اطناف میں جو پھیلے ہوئے یہود ہیں یہ لوگ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بداری کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتفاق لینا پڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر فتح کرنا پڑا، اس لیے کہ یہاں سے دشمنان اسلام نے سازشیں رچنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑی۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ یہود جس طریقے سے یہ دو پیغمبروں کے دشمن تھے اسی طریقے سے یہ آپ کے بھی دشمن رہیں گے، اس لیے ان سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ان کے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اپنے سے دور کر دیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیروں سے زیادہ اپنوں نے غلط رویہ اختیار کیا، آپ کے سگے چچا نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ڈرتے ہوئے ہجرت والی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے حفاظت کے ساتھ نکال کر ہجرت پر روانہ فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے غار کے اندر 3 دن تک چھپے رہنا پڑا۔
चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम बुलंद अता फरमाएंगे, बुलंदी के ऊपर फायज फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पांचवें आसमान पर हजरत सैयदना हारून और छठे आसमान पर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के जरिए से हमें यह सबक मिलता है कि हजरत सैयदना हारून और हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को खुद बनी इसराइल ने उन लोगों को सताया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को उन लोगों ने कसे कुछ डाल दिया था। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद कबीले वालों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद खानदान वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। और सातवें आसमान पर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मुलाकात करते कहाँ पर मुलाकात हुई? बैतुल मामूर, खाने काबा के सीट में ऊपर जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के करीब में एक घर है जिसको रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहीं पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इन मुलाकात के जरिए से हमें ये सबक मिलता है इसके अंदर कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी आसमान पर वो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की तरफ मिल रहे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसका जो इख्तिताम होने वाला है वो कि हज्जतुल विदा के मौके पर, यानी इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदारे फानी से पर्दा फरमाने वाले। तो ये तमाम चीजें जो है इत्तेफाकन नहीं थे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें खास हिकमत के तहत इन अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। फिर आप देखेंगे कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो हजरत आदम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर जो है आपको जो खिताब किया था वो वलद सालिह से कहकर किया था और दूसरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपको अखुस सालिह से कहा था, यानी नेक भाई के जरिए से। तो इससे ये पता चलता है कि शरीयतें मुख्तलिफ होने के बावजूद जब आदमी मुलाकात करता है तो उससे खतरा पेशानी के साथ और उसके अच्छे अल्फाज के साथ जो है उससे मुलाकात करना चाहिए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से आसमान नमाज का तोहफा लेकर वापस हो रहे थे तो इब्तिदाअन 50 नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा हो रहे थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है एक खास कैफियत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। वजह पूछी गई क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि मुझे रश्क आ रहा है, मुझे ग़िब्ता हो रहा है। फरमाया किस बात पर? कहा कि आपकी उम्मत मेरी उम्मत से आगे निकल जाएगी, इस पर मुझे रश्क आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खूब तजुर्बा है, लिहाजा आप इन नमाजों में तखफीफ करवाइए। इससे हमें ये दर्स मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि अगरचे के बाज़ अफराद हमसे किसी मामले में आगे निकल जाते हैं लेकिन हमें उनसे हसद नहीं करना चाहिए बल्कि उनके खैरख्वाह होना चाहिए। अगर कहीं पर वो गलत सिमत में जा रहे हैं तो हमें उनको आगाह करना चाहिए। हमारा मामला बिल्कुल बरक्स होता है। अगर कोई हमसे माल में आगे निकल गया, इल्म में आगे निकल गया, कारोबार में आगे निकल गया तो हम उससे हसद करने लगते हैं। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो हम उसको वहाँ जाने से रोकने के बजाय हम उसको जो है उसमें ढील दे देते हैं। तो ये इसमें हमें सबक मिलता है। और इसमें और एक बात यह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तजुर्बे की बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। आज हमारे नौजवान जब बुजुर्गान की या बुजुर्गों की तरफ से ये बात कही जाती है कि हमारा तजुर्बा ये है कि तुम ऐसा मत करो, तो वो कहते हैं कि आप लोग पुराने दौर के हैं और तुम्हें अपनी बातें पसंद होती हैं, ये मॉडर्न ज़माना है, इस तरीके से
بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ان کے تجربات ہمیں ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، دراصل یہ بنو اسحاق کی جو قیادت ہے اس قیادت کا اختتام ہے اور بنو اسماعیل کی قیادت کا ابتدا ہے. یہ جو عظیم انقلاب اللہ رب العزت نے تسخیر کائنات کے ذریعے سے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف زمانے کو مسخر کر دیا گیا بلکہ جگہ کو مسخر کر دیا گیا. اور آپ جو سواری پر سوار تھے جس کو غلام کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ جو کھینچا ہے، فرمایا کہ اس کا جو قدم پڑتا تھا منتہائے نظر پر، یعنی اس کے نظر کی جو انتہا ہوتی ہے اس پر اس کا قدم پڑتا تھا. یہ اتنی تیز جو رفتار سواری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، یہ دراصل داعی جب اپنی دعوت کے اندر ثابت قدم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کائنات کی چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. کائنات کی چیزوں کو اللہ رب العزت اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی ہے، دراصل اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کبھی ایک بوڑھی خاتون کی طرف ہو رہا ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی طرف توجہ مت کرو. بعد میں بھی بتائیں کہ یہ جو بڑھیا ہے یہ دنیا ہے اور دنیا کی عمر اب اتنی ہی باقی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا اور اس کی جو چکا چوند زندگی روشنائیاں ہیں یہ ہمیں جو ہے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہم ہیں کہ پوری دنیا کی طرف آگے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد قوموں کے پاس گزارا گیا اور ان قوموں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کے حالات بتائے گئے تو بہت ہی دردناک تھے. کسی کی زبان جو ہے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. پوچھا گیا کون ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو کہتے تو کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کبھی کسی قوم کے پاس بتایا گیا کہ وہ ایسا گوشت کھا رہی ہے جو سڑا گلا ہوا ہے اور بازو جو ہے بالکل صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہی ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنے گھروں میں پاکیزہ بیویاں رکھنے کے باوجود طوائف کے پاس جایا کرتے ہیں. یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو پاکیزہ شوہر رکھنے کے باوجود دوسروں سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. میرے بھائیوں اسی طریقے سے بعض کو بتلایا گیا کہ بالکل خون کے دریا کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. پوچھا گیا کون ہے تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں جو ہے غریبوں کا جو مال ہے جو ان کا خون ہے اس کو پوری زندگی چوستے رہے. الغرض میرے بھائیوں ان تمام واقعات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جن قوموں کو عذاب میں بتلایا گیا اللہ رب العزت ان قوموں کا جو عذاب جس عمل کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں ان عمل سے محفوظ و معمون رکھے. اور پھر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عظیم واقعہ معراج کروایا گیا ہے اس میں انگنت واقعات ہیں، انگنت سبق آموز چیزیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا تو فرمایا ہاں. آپ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین ہے جو سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہے، لیکن جب ان سے دربان پوچھ رہا ہے، فرشتوں کا دربان پوچھ رہا ہے تو وہ مکمل وضاحت بیان کر رہے ہیں. آج ہمارا معمول یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم گھر میں جاتے ہیں، دروازہ یا دستک دیتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں، جب ایسی تفصیلات پوچھی جاتی تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم اس کو اپنی تحقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے کسی غرض کے لیے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون تو فرمایا میں.
وضاحت ہونی چاہیے، اور وضاحت اگر کر دیں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اس گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کے اندر ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے واقعہ میراث سے جہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا سا واقعہ نقل کر کے اس سے ہمارے لیے کیا راہ عمل ملتا ہے وہ بتایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو حقیقی طور پر واقعہ معراج ہوا ہے اور اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے ان تمام سے ہمیں صحیح طور پر سبق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آپ کو پتا ہے کہ بے وقت کی بارش بھی ہو رہی ہے اور کیا کرنے کے بعد بسوں کے لیے بھی بہت سوال بات تھا، تو میں نے اس ہماری درخواست قبول کی اور کتاب کا سلسلہ ختم ہوا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چہار شنبے کے دن میں نے کل نہیں پرسوں کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے عنوان سے بہت ہی اہم لیکچر جناب ایاز الشہر صاحب کا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایاز الشہر صاحب ہمارے یہاں کئی کام کر چکے ہیں اور بڑے اسکالر ہیں، اور وہ کشمیر میں ہی کئی جگہ سے بلایا جاتا ہے، ان کا بہت وسیع حوصلہ ہے پورے ہندوستان میں۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ایسا لیکچر مس کریں گے، عذرائے کرم ویسے لیکچر میں آپ ضرور تشریف رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ایک منٹ بیٹھے ہی ذرا ختم ہونے کے بعد ہمارے جمع طرف کی اردو کی جانب سے اردو زبان میں منعقد ہوتی ہے اردو ہال میں، اور وہ اب کے رکھی گئی ہیں 16 سے 31 تک، یعنی 16 اپریل سے 31 مئی تک۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے گھروں میں بچوں کو اردو تعلیم کی طرف کچھ ہدایات دے رہے ہیں، مرغوب کر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی اس کے بارے میں خیال کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی ایسے بچے ہیں جو اردو کے استعمال سے کتراتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی 65 پیسے کیا، انہوں نے کہا تو ایک بچے نے کہا کہ 65، جی ہاں 65، یہ تک کتنی تک نہیں آ رہی بچوں۔ پھر آپ پوچھ لیجیے اور کچھ شعرا کے نام یا ادیبوں کے نام، پیغمبروں کے نام تو وہ مشکل سے جانتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اور ایک بات خاص طور پر اس کا ایک پہلو ہے کہ آزادی کے بعد سے اردو کے بارے میں بڑی ہی غفلت کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ ایسا دور نکلا کہ ہمارے آج کے تعلیم یافتہ بھی جو ہے وہ اردو سے نواقف ہیں۔ مطالبات ہوتے 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 حکومت نے یہ کیا، آج انڈیا جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے IAS ہوتا ہے، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ٹیسٹ۔ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں صرف انگلش میں یا ہندی میں لکھنے کی اجازت ہے، اب جو ہے اردو میں بھی اجازت ہے۔ وہی نہیں بلکہ مقامی طور پر جو مقابلوں کے امتحانات کے مقابلے ہوتے ہیں یا سروسز میں ہوتے ہیں، اس میں بھی اردو کا اردو اساتذہ کے تقرر ہو رہے ہیں، اردو آفیسرز کے تقرر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ وہ جو ہے اردو پڑھ کے کچھ نہیں کریں گے، بلکہ تو اردو جو ہے ان کے لیے ملازمت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اردو ماحول میں جو باتیں اردو کی ہو رہی ہیں 16 تاریخ سے سارے آتا سائنس ضرور شرکت کرائیں بچوں کو۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگوں کو دقت ہوتی ہے، لیکن بعض حضرات ایسے کرتے ہیں 4 6 بچوں کو ایک آٹو میں بٹھا کے بھیجتے ہیں اور وہ سارے 8 بجے سے 10:30 تک وہ آٹو والے لا کے پڑھنے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ فریضہ سمجھیے بہت بڑی خدمت ہوگی، کیونکہ اردو تعلیم کی مدد سے
تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جب آج سے مدرسوں میں شریک بنائے جاتے ہیں پرانے شہر میں جہاں پر کہ اردو ذریعے تعلیم نہیں ہے, اردو سبجیکٹ ہے, اور اس سے پوچھا جائے مدرسوں میں کہ بھئی اردو پڑھانے کا بچہ تو جی مدرسہ جاتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے بچہ, تو مسجد کی صبح میں آپ کو معلوم ہے 40-50 بچے جمع ہوتے ہیں, ایک ٹیچر ہوتا ہے, سب کے ساتھ کچھ بولو الحمدللہ اللہ کو بولتا ہے, اور پھر اس کے بعد نہ اس کو مکہ معلوم نہ مدینہ معلوم نہ حج معلوم نہ کوئی معلومات نہیں, کوئی فائدہ شریک کے نام نہیں ہو سکتا. تو میرے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں. 8 دن رہ گئے, آج 9 تاریخ ہے, 16 سے کلاس شروع ہے. ہمارے پیمفلیٹس بھی ہیں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں. یہ اپنا فریضہ سب ایک بہت بڑا سوشل سروس کا کام ہوگا, کیونکہ ہمارے جتنے دینی تعلیمی ذخائر ہیں اردو زبان میں, یعنی شاید دنیا میں کوئی ایسی زبان ہوگی جس میں کہ دین کا کام اتنا زیادہ ہو. میرے خیال میں آپ اس طرح ضرور توجہ فرمائیں, چونکہ دعا ہو چکی ہے. آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں, پوچھیے. محفل مرکز